السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دین بھائی، جی الحمدللہ، آپ کی دعا۔ بھائی ایک بات معلوم کرنی تھی، یہ غیر مقلد جو ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں، جی تو یہ اتنی آسانی سے یعنی مان کیسے گئے؟ یہ ادھر سے جو حنفی کی آئے ہو ادھر جو آئی ہے، مان کیسے گئے یہ؟ اصل میں کیا ہے، یہ لڑکا نیا نیا اہل حدیث بنا تھا، تو جو نیا ہوتا ہے اس کا مزاج ماننے کا ہوتا ہے، اور جو پرانا ہوتا ہے وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ اور پرانے کا حال یہ ہوتا ہے کہ پرانے کو اگر آپ قرآن بھی دکھا دو گے، حدیث بھی دکھا دو گے، تب بھی وہ مانتا نہیں ہے۔ اس لیے غیر مقلد ہی کہتے ہیں ان کو، کہ جو نہ قرآن کی مانے نہ حدیث کی مانے۔ تو اس لڑکے سے جب ہماری بات ہوئی، ہم نے اس سے کہا تھا کہ بھئی آپ نے رفع دین کیوں شروع کیا؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں نے حدیث کی وجہ سے رفع دین شروع کیا، اور سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیثیں مجھے ملی۔ تو ہم نے کہا بھئی اگر رفع دین کرنے کی حدیثیں ہیں تو نہ کرنے کی بھی حدیثیں ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور رہا مسئلہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا، سینے پر ہاتھ باندھنے کی تو ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تو جب ہم نے اس کو حوالے دیے تو اس کے بعد سمجھ میں آئی، اور میں نے کہا رہا مسئلہ رفع دین کا، رفع دین کرنے والی بھی حدیث ہے، نہ کرنے والی بھی حدیث ہے، لیکن اب ہم آپ کو ایسی حدیث دکھا رہے ہیں جس میں اللہ کے رسول رفع دین سے منع کر رہے ہیں۔ تو حدیثیں تو دونوں طرح کی ہیں، کرنے والی بھی نہ کرنے والی بھی، لیکن آپ ایسی کوئی ہمیں حدیث دکھا دو جیسی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں حکم کی۔ بھئی ایک طرف تو عمل ہے، عمل تو عدلتا بدلتا رہا، شروع میں عمل کچھ ہوتا تھا لیکن بعد میں کچھ اور ہونے لگا۔ مثال کے طور پر بیت المقدس کی طرف پہلے نماز پڑھی اللہ کے رسول نے، لیکن بعد میں حکم بدل گیا تو اللہ کے رسول یعنی بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے لگے۔ اسی طریقے سے نماز میں پہلے بات ہوتی تھی، سلام ہوتا تھا، سلام کا جواب دیا جاتا تھا، لیکن بعد میں حکم آیا تو منع ہو گیا، رک گئے۔ تو عمل پہلے ہوتا تھا لیکن بعد میں عمل بدل گیا حکم آنے پر۔ اسی طریقے سے رفع دین پہلے سجدوں میں ہوتا تھا، سجدوں سے اٹھتے وقت بھی ہوتا تھا، لیکن بعد میں اللہ کے رسول نے اس کو منع کیا ہے، اور منع کی حدیث میں نے اس کو دکھائی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ یہ حکم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں کہ رفع دین نہیں کرنا۔ اور یہ محدثین کا اصول ہے کہ جب عمل کی ایک طرف عمل کی حدیث ہو اور ایک طرف حکم کی حدیث ہو، تو ترجیح جو دیتے ہیں محدثین وہ حکم والی کو دیتے ہیں، کیونکہ حکم ہو رہا ہے اللہ کے نبی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کسی چیز کا حکم ہو رہا ہے تو اس کا مقام بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے یہ بات سمجھ میں آئی۔ اب میں نے کہا جس نے آپ کو رفع دین بتایا تھا یا جو رفع دین کرتے ہیں ان سے آپ یہ والی حدیث لا کر دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے کسی حدیث میں یہ کہا ہو کہ رفع دین کرنا چاہیے، یعنی حکم والی، تو ہم کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس کے یہ بات سمجھ میں آئی، تو اس نے کہا تو یہ تو انشاءاللہ میں اوروں سے بھی معلوم کروں گا کہ بھئی عمل تو دونوں طرف ہے، نہ کرنے کی حدیث ان کے پاس ہے، کرنے کی ہمارے پاس ہے، یہ تو برابر ہو گیا معاملہ۔ لیکن احناف کے ہاں، حنفیوں کے ہاں مضبوط جو دلیل ہے وہ مسلم شریف کی ہے، جس میں اللہ کے رسول صحابہ کو منع کر رہے ہیں کہ نماز میں رفع دین نہیں کرو اور نماز میں سکون سے رہو۔ تو اس کے یہ بات سمجھ میں آئی، اور وہ ہماری اس بات سے متاثر ہوا، جبھی اس نے توبہ بھی کر لی ہے، اور اس نے اہل حدیث کو، غیر مقلدوں کو سلام کہہ دیا۔ اب الحمدللہ وہ حنفی بن گیا ہے اور حنفی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو نئے لوگ آسانی سے بات مان جاتے ہیں جو نئے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جذبہ سیکھنے کا رہتا ہے، ان کی نیت اچھی رہتی ہے۔ لیکن جو اس میں غیر مقلد میں جتنا زیادہ پرانا ہوتا رہتا ہے، اگر آپ اس کے سامنے قرآن بھی پیش کرو گے تو وہ مانے گا نہیں۔ وہ کیا کرے گا، وہ یہ کہے گا کہ جی میں پوچھوں گا، چلو تحقیق کروں گا۔ یعنی اگر 20-25 سال سے وہ غیر مقلد ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھ رہا ہے، لیکن اس کے سامنے قرآن کی صراحت کے ساتھ کوئی آیت پیش کرو گے نا، تو پھر بھی وہ اپنے عالم سے جا کر پوچھے گا قرآن کی آیت کے بارے میں۔
یہ جتنے پرانے ہو جائیں دلائل تو ان پہ ہوتے نہیں، موجود ہو جاتے ہیں یہ۔ بس مجور ہو جاتے ہیں، ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، چاہے آپ ان کے سامنے قرآن پیش کر دو یا حدیث پیش کر دو، حدیثوں کو نہیں مانیں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے، اور نام رکھ لیا اہل حدیث۔ اچھا ایک بات اور ہے کہ یہ نہ تو قرآن کی مانتے ہیں نہ حدیث کی مانتے ہیں، جو ان کا عالم بتا دیتا ہے، جو ان کا عالم سمجھا گا بس اسی پر چلتے رہتے ہیں۔ اور اس پہ بھی تحقیق نکلتے ہیں جی جیسے کہ جن کے عالموں نے یہ کہہ دیا کہ بخاری شریف میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، جی جی اس کی تحقیق نہیں کرتے اور سب جگہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ بخاری شریف میں سینے پہ نیت باندھنے کی حدیث ہے، جی جبکہ دکھا نہیں پاتے کوئی بھی اصل میں تحقیق کریں۔ یہ تحقیق کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، بلکہ یہ اندھی تقلید کرتے ہیں اپنے عالموں کی اور اپنے مولاناؤں کی یا ڈاکٹروں کی یا انجینئروں کی، اندھی تقلید کرتے ہیں، آنکھ بند کر کے اس کی بات مان لیتے ہیں۔ جب ہم نے ان کو دکھایا کہ بھئی بخاری میں دکھاؤ کہاں ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر، تو بس جو ان کی رٹی رٹائی باتیں ہیں، جو ان کے ڈاکٹر انجینئر پروفیسر سمجھا دیتے ہیں کہ خود بخود ہاتھ سینے پر چلا جائے گا، آٹومیٹک چلا جائے گا، خود بخود چلا جائے گا۔ حالانکہ یہ چیز بخاری میں نہ تو امام بخاری نے کہی، نہ اللہ کے رسول نے کہی، نہ صحابہ نے کہی، ان کے عالم کی بنائی ہوئی بات ہے، اسی پہ چل رہا ہے بنا تحقیق کے۔ تو نئے آدمی سمجھ جاتے ہیں، ان کو اچھا جذبہ ہوتا ہے، ان کی نیت سیکھنے کی ہوتی ہے، سمجھنے کی ہوتی ہے، اور ان میں جتنا بھی پرانا ہوتا رہے گا سمجھ لو نہ تو وہ قرآن کو مانے گا نہ حدیث کو مانے گا، بس اپنے عالم کی بات، اپنے انجینئر اور جو ان کے ماننے جس کے بیانات یہ سنتے ہیں ان کی بات آنکھ بند کر کے مانتے ہیں، بنا دلیل کے مانتے ہیں۔ اس لیے آمنے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کرتے ہیں، بند کمرے میں اپنا دلائل دیتے رہیں گے، جہاں کوئی سامنے آ گیا تو بھگ جاتے ہیں۔ تو یہ وجہ رہی ہے اس لڑکے کی، کیونکہ اس کے اندر اچھا جذبہ تھا، اس کی اچھی نیت تھی، تو اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، وہ اہل حدیث کو چھوڑ کر حنفی بن گیا الحمدللہ۔ اور اللہ کا احسان ہے، یہ بڑی اللہ کی توفیق ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ تو انشاءاللہ یہ وجہ رہی ہے کہ نئے بات مان لیتے ہیں اور پرانے بات نہیں مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ اور کوئی بات رہے گی انشاءاللہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔